وقت آنے والا ہے جگہ جگہ ماتم کے وہ مناظر دیکھنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، ماتم دیکھنا ہے، ماتم دیکھ. اور ماتم کرنے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ برا کیا ہے اس میں، غم حسین تو منا رہے ہیں ہم، حسین کا غم منانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ میاں ہم کو تکلیف کائے کو ہوگی، آپ سینہ ٹھوکیں گے تو آپ ہی کو ہوگی، ہم کو کہاں؟ ہم کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم ہی نہیں دیا، نہ ہی اہل بیت نے کبھی حکم دیا. مجھے یہاں وہ بات یاد آتی ہے، ہمارے ماضی قریب کے ایک بڑے عالم دین ہیں شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے شیعہ علماء نے کہا تھا کہ مولانا آپ سنی لوگ ہیں، ہم شیعہ لوگ ہیں، دونوں میں سب برابری ہے، سب چیزیں ملتی جلتی ہیں، آپ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی حسن حسین کو چاہتے، وہابیوں سے ان کی نہیں جمتی، شیعوں کی ہم سے جمتی ہے. کیوں؟ کہ سنی بھی اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم بھی امام حسین کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی ہماری سب جمتی ہے، ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے. شیعہ مولانا نے کہا ہم ماتم کرتے ہیں، آپ نہیں ماتم کرتے، آؤ آپ بھی ایک بار ماتم کر لو، سب ختم ہی ہو جائے گا، اختلاف ہی ختم. ایک بار آپ ہمارے لیے ماتم کر لو غم حسین میں، شیعہ سنی سب برابر ہو جائیں گے. ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے جواب دیا تھا ہاں ہم اس کے لیے بھی راضی، ہم اس کے لیے بھی، سارے اتفاقات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان محبت میں، شرط یہ ہے کہ ماتم کریں گے سینہ آپ کا ہوگا، ہاتھ ہمارا ہوگا، ماتم اس طرح سے کریں گے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید، جبکہ 2 ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے. اور حضرت اویس قرنی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے منہ کے پورے دانت توڑ لی. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں؟ یہ بہت بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح. پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے، حضرت اویس قرنی کے متعلق ایسا واقعہ جو مشہور ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے. اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو بزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل دیکھو کیسی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے، کیا دانت؟ حضرت اویس قرنی نے کیا کیا؟ حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا. اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا؟ گردن کٹا تھا. تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے؟ تو یہ صحیح ماتم ہے. پھر حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی. حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا، یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا، پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا. عزیزان گرامی، یہ تمام معاملات اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا. کہ شعر حضرت علامہ نظمی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، شہید مرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کریں؟ ہم جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کریں؟ ہم تو حسین اعظم کو کہتے قرآن کی آیتیں ان کو زندہ بتا رہی ہیں، وہ زندوں کے امام ہیں. اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو، علی مرتضیٰ ہو، ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں. مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات ہم سب کے گھروں میں عطا فرمائے. یا رب ذوالجلال تیرے دربار میں یہ التجا ہے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ،
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین